نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک کے ذمہ اس کی مہمانی ایک واجب ہو جاتی ہے. انسان اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا اللہ نے انعام فرمایا اس لیے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اسی کی توفیق سے اللہ نے اپنا حکم پورا کرنے کی کوشش کی. دوستو اللہ پاک نے میری آپ کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی پورے دین کو چلنے میں رکھا ہے. اور جو دین کی زندگی میں آتا ہے وہ پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے زندگی میں آتا ہے. اور اس کی سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. یعنی کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے. آج ساری کائنات کے اندر جہاں جہاں سے ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں, جہاں جہاں سے ہماری سوچ سمجھ رہی ہے, جہاں جہاں سے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جہاں جہاں سے ہمارے کان سن رہے ہیں کہ یہاں سے کام بنیں گے, ان اسباب سے ان محنتوں سے کامیابی ملے گی. لا الہ الا اللہ نے ہر چیز کا انکار کر دیا. یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ تمہاری سوچ کا دھوکہ ہے, یہ تمہارے غلط یقین دل کا دھوکہ ہے, یہ تمہاری کانوں کا دھوکہ ہے. اور جہاں جہاں سے تم یہ الفاظ سن رہے ہو ہر چیز کے اوپر اللہ نے ایک کلمہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ, کہ کہیں سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ پاک کی ذات سب کچھ کرنے والی. ہر چیز کی نفی کر دی اللہ پاک. حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جو آج اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میری محنت سے میرے بیوی بچے پل رہے, میری محنت سے میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے والدین کو پال رہا, یہ بھی تیرا سب سے بڑا غلط یقین ہے. اس لیے کہ نہ تو خود اپنی ذات سے پلا, نہ تیرے ذریعے سے تو اپنی ذات سے کسی کو پال سکتا. پالنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ پاک کی ذات ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اکیلا سب کا رب ہے, وہ اکیلا سب کا مالک ہے, وہ سب کو روزی دینے والا ہے, سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, سب کی حاجات کو جاننے والا ہے. اس نے ماں کے پیٹ کے اندر سے دنیا کے اندر لانے سے پہلے ہر ضرورت کو اس کے آنے سے پہلے اللہ نے پورا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک دفعہ بات آئی کہ اللہ آپ ساری انسانیت کو روزی دینے والے ہیں, تو کیسے انسانیت کو رزق پہنچاتے ہیں؟ اللہ پاک تو خاص بندوں کی بھی اللہ تربیت کرتا. تو اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ جی جو آپ کے سامنے چٹان ہے نا, اس کے اوپر آپ ایک اپنی لاٹھی ماریں. جب اس پہ اپنی لاٹھی ماری تو وہ چٹان ٹوٹی, اس میں سے ایک اور چٹان نکلی. اللہ پاک نے پھر حکم دیا موسیٰ جی اس پہ ایک اور ضرب لگائی. پھر ایک ضرب لگانے سے ایک چٹان ٹوٹی, اس کے اندر سے ایک اور چٹان نکلی. تیسری دفعہ اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ جی اس کے اوپر ایک اور ضرب لگائے. جب تیسری دفعہ اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی وہ چٹان ٹوٹی, اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ننھا سا کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا تازہ پتا تھا, اور وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا تھا. سبحانک من یرانی, پاک ہے وہ اللہ جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ کلامی, جو میری آواز کو بھی میرے ہر کلام کو سنتا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي, میں جہاں پہ رہتا ہوں جن 3 سختیوں کی چٹانوں کے اندر میرا گھر ہے
اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے. وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي, کہ مجھے رزق پہنچاتا ہے اور مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا. یہ اس کیڑے کے زبان سے یہ اللہ پاک کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے کہ اللہ تیری ایسی ذات ہے کہ تو ان 3 سختیوں کے اندر, 3 چٹانوں کے اندر بھی تو اپنی کسی مخلوق کو نہیں بھولتا. میرے بھائیوں دوستو, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے, میں 7 زمینیں 7 آسمان بنا کے نہیں تھکا. تو سمجھتا تجھے 2 وقت کی روٹی دے کے کھا لینا. تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, وہ رب ہے, رب العالمین ہے, وہ پرورش کرنے والا ہے, وہ ہدایت دے. حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تم سب ننگے ہو میں تمہیں پہنانے والا ہوں, تم سب بھوکے ہو میں تمہیں کھلانے والا ہوں, تم سب گمراہ ہو میں ہدایت دینے والا ہوں. تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑے بھی پہناؤں گا, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں. ہر چیز میرے قبضے قدرت کے اندر ہے, ہر چیز کے اوپر اللہ کا تصرف ہے, اللہ کا قبضہ ہے. آج دل اس بات کو مانتے ہی. اتنے بڑے آسمانوں کو اللہ نے اٹھایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کوئی ہے ہی جیسا پیدا کرنے والا. کتنے صحراؤں کو, کتنے بڑے صحراؤں کو اللہ نے پیدا کیا. کون ہے وہ اللہ جس نے پرندوں کو ہواؤں کے اندر اڑنا سکھایا, مچھلیوں کو پانیوں کے اندر تیرنا سکھایا. اللہ پاک کی ذات ہے وہ. اتنا ہم اس کو بولے, اتنا اس سے ہونے کو کہے کہ دل کہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں, زبان کہے کہ میرے کرنے سے نہیں مسئلے حل ہوتے, اللہ پاک کے کرنے سے کام کرتے ہیں. وہ اللہ جو مشکل کشا ہے, اللہ وہ ذات ہے جو حاجت روا ہے. اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جو بیٹی اور بیٹیاں دیتا ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بانچ کرتا ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن کے نظام میں بدلتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو اٹھاتا ہے. اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جو آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے. اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمارے سارے کاموں کو اللہ بناتا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو حالات کو بھیجنے والا ہے. وہ ہر حال کے ذریعے سے, وہ ہر حال کے ذریعے سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. اتنا بڑا آسمان یہ اللہ کی قدرت نہیں, یہ تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ کی قدرت تو اللہ کی ذات میں چھپی ہوئی ہے. اللہ اپنی قدرت سے خالق اور مالک ہے. اللہ اپنی قدرت سے حفیظ ہے. اللہ اپنی قدرت سے روزی دینے والے ہیں. ہر چیز کو اللہ پاک نے, اللہ پاک کی نظر کے اندر ہے. ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر لگی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں کہ اللہ ہم سے غافل ہے. وہ سونے سے بھی پاک ہے, وہ اونگ سے بھی پاک ہے. اس کی ذات ویسی بڑا ذات ہے, ہر عیب سے پاک ہے. وہ اپنی عزت میں اتنا بڑا کہ اس کی عزت کی کوئی حد نہیں. وہ اپنی بلندیوں میں اتنا اونچا کہ اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں. ہم اپنی پستیوں میں, اپنی گندگیوں میں اتنے نیچے, نہ ہماری گندگی کی کوئی حد ہے نہ ہماری پستی کی کوئی حد ہے. ہماری اتنے عیب کہ ہمارے عیبوں کی کوئی حد ہے, اتنی کمیاں کہ ہماری کمی کی کوئی حد ہے. وہ اتنی عظمتوں والا کہ اس کی عظمتوں کی کوئی حد ہے. وہ لامحدود ذات ہے, اپنے کرنے میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. اس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, کوئی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی. تو ایک ارادہ کرتے ہیں, ہر چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے. کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا, بغیر سبب کے, بغیر نقشوں سے ہر چیز کا نقشہ پیدا کر دیا. ماں کے پیٹ میں ہر چیز کو لگا دیا. اس کی آنکھیں بھی بنا دی, اس کا دماغ بھی بنا, اس کا دل, ایک ایک جسم کا حصہ, گوشت, پوست, اس کی ہڈیاں, اس کی رگیں, ہر نظام کو ماں کے پیٹ کے اندر کتنا خوبصورت بنایا. اور فرمایا جب تیری وہاں رہنے کی مدت پوری ہو گئی تو ہم نے اس فرشتے کو حکم دیا جو رحم کے منہ پر مقرر تھا. اس نے اپنے پر سے ہمارے حکم سے تجھے باہر نکالا. جب تو دنیا کے اندر آیا تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی, تیرے پاؤں میں کوئی چلنے کی طاقت نہیں تھی, اور ہم نے تیری محبت کو تیرے ماں باپ کے سینے میں اتار دیا. وہ خود اس وقت تک کھاتے ہی نہیں جب تک تجھے نہ کھلائے. ذرا سا بچہ روتا ہے, ماں بھی پریشان, باپ بھی پریشان ہوتا ہے کہ کون ہے محبتیں ڈالنے والا, کون ہے میاں بیوی کے اندر محبت ڈالنے والا, کون ہے بہن بھائیوں میں محبتیں ڈالنے والا. ایک اللہ پاک خدا. تو مصلی کو پہچانے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس نے اپنی ذات عالی سے براہ راست استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی ہے, اپنے احکامات دیے, اپنے احکامات دیے. ان احکامات کے ذریعے سے میری ذات سے, میرے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. کہاں دنیا کی ٹھوکریں کھاتے رہے,
حاج صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کیوں اتنے تنگ رہتے ہو, کیوں دو محنت کر کے تھوڑی سی کیوں اپنی نماز کو نہیں بنا لیتے, کیوں اس نماز کی حقیقت نہیں حاصل کرتے, تھوڑی سی جان مار کے اس نماز کی حقیقت کو سیکھ لو, کلمے کے یقین کو سیکھ لو, پھر 2 نفل کے ذریعے سے اپنی ساری حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور وہ دیکھو ایک لمحے کے اندر ساری ضرورتیں پوری کرے گا. مت اپنی حاجتوں کو, اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو, یہ بات اللہ بالکل پسند نہیں کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اپنے فقر و فاقہ کو, اپنی حاجت کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے, اللہ کبھی اس کی حاجت کو پورا نہیں کرے, کبھی اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا اور کبھی اس کو اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا. اپنی ہر پریشانی کو, ہر حال کو اللہ کے آگے کریں, اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی, اللہ تیری طرف سے آیا, تیرے چاہنے سے, اللہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تو اس کے اندر سے خیر کو پیدا کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے, استغفار کو لازم پکڑتا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں ہم ہر مشکل سے, ہر تنگی سے, ہر ضیق سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں, وہاں سے اس کو روزی دیتے ہیں جیسے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے, یہ نفاق سے بری ہے. کتنے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر, ہمیں ہزاروں دفعہ درود پاک پڑھنا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک بازار میں جا رہے تھے کسی ضرورت سے, تو ایک دکان کے پاس سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے, سبزی کی دکان تھی, تو ایک عورت اس سے کچھ چیزیں خرید رہی تھی ضروریات کی, تو کتنی دیر کھڑے رہے, اس کے درمیان گفتگو ہوتی رہی, وہ چیزیں خریدتی رہی, وہ دیتا رہا. جب اس نے کہا کہ کتنے پیسے بنے, اس شخص نے کہا یہ تو میری آپ کی محبت کی باتیں ہیں, تم تو میری معشوق ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہیں پتہ نہیں, جاؤ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, تم بس چلی جاؤ اس کو لے کے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو غش کھا کے گر گئے, وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. تو وہ شخص پریشان ہو گیا, کتنی دیر کے بعد ہوش آیا. وہ شخص پریشانی کے حال میں کہنے لگا مولانا آپ کیوں غش کھا کے گر گئے, کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو آنے لگے. کہنے لگا یہ دیکھو یہ 2 محبت کرنے والوں کی بات تھی, جب 2 محبت کرنے والوں میں کسی چیز کا تقاضا نہیں, وہ اس کے مال کو اس سے لینا پسند نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو عشق کی بات ہے. تو آج ہم اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر, آج ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنی دفعہ اس کو یاد کریں. تو اللہ سے محبت کا تو یہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال کے اندر, ہر وقت ہمارا دل, ہمارا دماغ ہر وقت اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑا, کوئی لمحہ ایسا نہ ہو ہمارا دل اللہ پاک کی یاد سے کافی. ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے نکلا, دور کا سفر تھا, چلتے چلتے جنگل میں ایک جگہ رکا, تو وہ شخص جانوروں کی بولی سمجھتا تھا, تو 2 چڑیاں آپس میں گفتگو کرنے لگی. یعنی ایک نے کہا پتہ ہے یہ شخص کہاں پہ جا رہا ہے, تو دوسری نے کہا یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے, دعاؤں کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے. تو پہلی چڑیا نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں, ان کا تو انتقال ہو گیا. ان کا کہو, اب جب اس شخص نے یہ آواز سنی, جب اس کی گفتگو سنی چڑیوں کی, تو وہ پریشان ہو گئے. یہ کیا بات ہے, میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تھوڑا سا پشیمان ہوا, پھر اس نے نیت کی نہیں میں جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. جب وہ سفر کرتے کرتے ان کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے تشریف فرما, تو جا کے ان کی زیارت کی, دعاؤں کے لیے کہا, تو پھر اپنا یہ واقعہ سنایا. جب واقعہ سنایا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے اپنی نگاہوں کو جھکا کے کچھ دیر آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر کہنے لگے ہاں ان چڑیوں نے سچ کہا تھا, اس لیے کہ ایک وقت بھی ایسا گزرا تھا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. حدیث میں پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر, فضائل ذکر کے اندر, جو شخص, حدیث کا مفہوم ہے جو شخص
کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ کی اور مردہ کی سے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال نہیں. تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ سے ایسی محبت ہو، اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ کوئی حال بھی آنے کے اوپر ہماری سوچ، ہمارا دھیان بھی اللہ کی غیر کی طرف. لا الہ الا اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سارے جذبے ختم ہو جائیں، ایک ہی جذبہ باقی رہے کہ اللہ ہم تیری ماننا چاہتے ہیں، ہم تو تجھی کو پسند کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے ہمارا جینا ہے، کسی کی بات میں ہمارا جینا لگے، کسی کے ذکر میں اللہ کے علاوہ ہمیں لذت ہی نہ محسوس. ایسا ہمیں اللہ کا تعلق اور دھیان نصیب ہو جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر. اب اس زندگی کو اپنانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک اداؤں کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عملی طور پہ اس زندگی کا نمونہ پیش کر کے دکھایا. عملی طور کے اوپر وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے، ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک صحابی کا قبہ نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں صحابی کا ہے. تو جب کچھ دیر کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی بات کسی کی ناپسند آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اعراض فرماتے تھے. آپ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے اپنا چہرہ پھیر دیا. تو وہ سمجھ گئے، صحابہ اتنے جانثار، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے کہ آپ کی نظروں سے، آپ کی آنکھوں کی کنکھیوں سے بھی پہچان لیتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ذات سے کوئی ایسا عمل جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو فوراً دل میں بے چینی پیدا ہوئی. صحابہ سے دریافت کی کہ کیا بات ہے، آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو، چہرے کو اپنے سے پھرا ہوا. تو فرمایا کہ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ گئے تھے، آپ کی گلی سے گزرے تھے تو آپ کا قبہ دیکھ کے پوچھا تھا یہ کس کا ہے. اچھا فوراً گھر گئے اور اپنے اس قبے کو ختم کر دیا، اس کو زمین بوس کر دیا، اور پھر آگے جتلایا نہیں. اللہ کے نبی آپ نے جس وجہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا وہ چیز میں ختم کر دیا. یعنی ایسی محبت کرنے والے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کو دیکھ کے وہ پہچان لگے، اپنی آنکھوں کو دیکھ کے محبت کی انتہا کی حد اتنی تھی. ایک عورت آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی اجازت ہے. آپ نے اجازت دے دی. وہ جا کے اتنا روئی کہ روتے روتے دم نکل گیا، وہیں انتقال ہو گیا. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ ایک غزوے کے اوپر بھاگی جا رہی ہے، کسی نے خبر دی تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں، خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی ساری دنیا کے غم اور پریشانیاں ہلکی ہیں جب تک کہ آپ کی زیارت میں ہیں. اتنی آپ سے محبت، کیا آپ کے بچے، کیا آپ کی عورتیں، کیا صحابہ کی ذات، ایسی محبت کرنے والے لوگ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو سفیان نے سولی پہ لٹکانے لگا تو اس نے کہا کہ اے زید کیا تو گوارا کرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ اگر تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قضا پہ تشریف ہوں اور وہاں ان کو ایک ہلکا سا کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا. تو ابو سفیان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے پیارے نبی سے اتنی محبت کرنے والے، اتنے جانثار صحابہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور محبت میں یہ حال تھا. خالی کھوکھلے نعرے نہیں تھے، غلام ہے رسول کے غلام، زندگی بھی غیروں جیسی، شکل بھی غیروں جیسی، سارے طور طریقے اپنے رسم و رواج کے اوپر. صحیح عاشق غلام تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے مبارک اوپر اپنا قدم رکھے، ان کے عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، ان کے کام کو بھی، ان کے ظاہر کو بھی، ان کے باطن کو بھی اپنی زندگی کا مقصد. ویسے دن گزارے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارا، ایسی رات گزارے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. یہ عملی زندگی ہے، یہ محبت ہے.
اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. تو نہیں تو پھر زبان کا دعویٰ ہے، دل اندر سے خالی ہے. تو اسے زبان کا دعویٰ ہے، زبان سے بخشش تھوڑی ہوگی. تو دل کی حالت کو دیکھا جائے گا. استغفار دل کی کیفیت کا نام ہے، شرمندگی دل کی کیفیت کا نام ہے، درد اور غم دل کی کیفیت کا نام ہے. زبان سے استغفار کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا. تو اندر سے بھی شرمندگی، جب دل اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ یہ واقعی میرا گناہ تھا، اللہ یہ واقعی میری کمینگی اور میری ذلت کی یہ حد تھی کہ میں نے یہ گندی حرکت کی، اللہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. تم اپنی پچھلی زندگی سے اللہ سے توبہ کر کہ اللہ یہ واقعی حقیقت ہے ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جرم عظیم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت واجد کی محنت کہ ہمارا جرم عظیم ہے. حاج صاحب رحمۃ اللہ آخری وقت تک یہ دعا کیا کرتے اللہ یہ جرم عظیم ہے ہمارا. اس کے بعد ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں. ہمارے جذبے تبلیغ تو اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے، باتوں کا نام نہیں ہے. آج یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جس نے بیان اچھا کر لیا اس کو تبلیغ آ گئی، جس کو بات کرنے کا سلیقہ آ گیا اس کو تبلیغ آ گئی. تو یہ تو اندر کے درد کا نام ہے، یہ تو فکر کا نام ہے، اندر سے بھولے کا نام ہے، یہ تو رونے دھونے کا نام ہے. حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کو بدلنا، اپنی زندگی کے ہر عمل کو بدل لینا. اللہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ یہ واقعی میرے نبی کی زندگی کو بنانے والا ہے، میرے نبی کی زندگی کو لے کے پھرنے والا ہے. ہم اپنے جذبے بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی صلاحیتوں کو بدلیں. ہم آج دنیا کے اوپر لگ رہی ہے، کھپ رہی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی محنت میں لگ جائے. ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہو گئے، بہت سستا سوچا. تو ہمارا جان و مال تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے. اس کے لیے دوستوں ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، خود بھی نکلنا، اوروں کو بھی نکلنا، اور اپنی مسجدوں کو اعمال سے زندہ کرنا. روزانہ مسجد میں وقت دینا، اپنی تعلیم میں بیٹھنا، مشورے کے اندر بیٹھنا، اور پھر لوگوں سے ملاقات کرنا، ایک ایک کے پاس جا کے اس کو پیار محبت سے مسجد میں لانے والا. ہر کسی کا مسجد سے تعلق ہو، تو مسجد سے جڑ گیا، دین سے جڑ گیا، اور اللہ کی ذات سے جڑ گیا. جو مسجد سے کٹ گیا وہ ہر چیز سے کٹ گیا. اور اللہ سے جڑنا سب سے بڑی کامیابی ہے. ہر کوئی اللہ سے جڑ جائے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے گھر دیے، اپنے راستہ دیا ہے، اپنا کلمہ دیا ہے، پورا قرآن دیا ہے. یہ سب اللہ سے جڑنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، بار بار نکلنا، اتنا نکلنا کہ ہر حال کے اندر نکلنا آ جائے. اور پھر ایک وقت آئے جب موت کا وقت آئے تو بالکل ہی نکلنا آسان ہو جائے، کوئی رونے دھونے والا نہ. اس کے لیے دوستوں صحابہ نے اپنی عملی زندگی کو پیش کیا ہے. تو ساری اللہ کے راستے میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. ایک صحابی کا بچہ چھوٹا تھا، اس کو گلے میں تلوار ڈالی، اب اسے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا، وہ تلوار زمین پہ پھسٹتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی طرف سے یہ میرا بیٹا بھی لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آؤ حملہ کرو. اب وہ آگے بڑھے تو نیچے گر گئے. آپ نے پھر اٹھایا، کہا آؤ بیٹا حملہ کرو. وہ پھر اٹھا، پھر نیچے گئے. وہ زخمی ہو گیا نا بچہ چھوٹا سا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم انہیں گھبرا گئے. اللہ کے نبی میں گھبرایا نہیں، میں ڈرا نہیں. تو چھوٹے بچے کو مائیں ایسے جذبات پیدا کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں کتنے صحابہ، کتنے بچے ایسے جو 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں شہید. تو یہ جذبہ تھا دوستوں، اس کو جذبہ کہتے ہیں، اس کو شوق ہے. تو یہ میرا آپ کو سب پسند، اللہ کرے ایسا ہو جائے تو دل کے اندر بھی بات ہو. تو اس کے لیے تیار ہیں جی سارے انشاءاللہ. یہ تو اب جان دینے والی بات کا ہم فیصلہ کریں. پچھلے 4 مہینے سے دوستوں کی ایسی زندگی کے کتنے 4 مہینے ساتھ میں تو فیصلہ کریں تو اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنا بھی ہے، ساری دنیا کے اندر لے کے جانا. اس کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے. اس کے لیے اللہ کو دکھا دو، اللہ میں انشاءاللہ کروں گا، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ.